السلام علیکم، میں ہوں آر ایس اشبر۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور روزوں کو بخوبی انداز میں نبھا رہے ہوں گے، اور تشنا یار کو بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہوں گے، جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو بلکہ ہاں، مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ جس سے پہلے پریویس ایپیسوڈ آئی ہے، اس کے اندر 6,500 سے زیادہ کے الفاظ ہیں۔ نارملی یوٹیوب کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے اندر 3,000-3,500 ورڈس ہوتے ہیں، تو وہ آلریڈی 2 ایپیسوڈ کے اس میں ہے، تو کیونکہ بیچ میں کافی گیپ آ رہا ہے، تو اب مجھ سے جس طرح سے ہو پا رہا ہے میں اس کو اس طرح سے ہی اپلوڈ کرواتی جا رہی ہوں۔ تو یہ والی چھوٹی ہوگی، لیکن اس سے پہلے والی بڑی تھی، اور میری ویڈیو ذرا کم ٹائم اس لیے شو کرتی ہے کیونکہ میں بہت تیز تیز بولتی ہوں، تو موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، مگر وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، وہ بہت لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہ دونوں ایپیسوڈ 10,500 سے اوپر کے لفظوں کی ہے، اور صرف اس لیے آپ کو چھوٹی لگے گی کیونکہ میں بہت تیز بولتی ہوں۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شہر کے اس مصروف ہوٹل میں ولی خان کی کمپنی کے اسٹاف کی پرتعیش اپریسیشن پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ جس میں میڈیا کو کسی خاص سرپرائز کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ پارٹی میں موجود اکثریت کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، جہاں بزنس سرکل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ آج کی پارٹی کا ڈریس کوڈ کالا تھا، جہاں لوگ خوشگپیوں میں مصروف ہاتھوں میں ڈرنکس تھامے موج مستی کر رہے تھے۔ وہیں اسفن یار ولی خان کالے ٹیکسیڈو سوٹ میں بالوں کو جلد سے سیٹ کیے منصا کے انتظار میں کھڑا بے چین تھا۔ وہ ایک شان سے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ لوکنگ ہاٹ، ڈیشنگ، ایسے کئی القابات جو نہ صرف صنف نازک بلکہ مردوں کے منہ سے بھی وہ سن چکا تھا، جو اس وقت ان کی نظروں کا محور بنا ہوا تھا، مگر اسے تو کسی اور ہی چیز کی طلب تھی۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ وہ اپنے چہرے پہ آئی ہلکی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا ہوا الجھن کا شکار تھا۔ جبھی ٹھیک 5 منٹ بعد ڈرائیور اسفن یار ولی خان کی سفید پراڈو کو اندر لیے داخل ہوا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی بیرے نے دروازہ کھولنا چاہا تھا، جسے اسفن یار ولی خان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ خود ہی آگے بڑھا تھا، جس پر سینکڑوں کیمرے فوکس تھے۔ اس نے منصا کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے آگے پھیلائے کھڑا ہوا تھا، جس نے کچھ پسو پش کے بعد جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نازک اندام پہ کر کالی شفون کی ساڑی میں گویا قیامتیں ڈھا رہی تھی۔ اس نے منصا کو اپنی اوٹ میں لیا تھا، جس پر کھچا کھچ کیمروں کی فلیش لائٹس پڑ رہی تھی۔ وہ ایک دم گھبرائی تھی، جو اپنی تجاوز کردہ جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ اب منصا کچھ یوں تھا، منصا کی نظریں میڈیا پر تھی اور اسفن یار ولی خان کی نظریں منصا پر ٹکی تھی، جو اس کا توبہ شکن روپ دیکھ کر گھائل ہوا تھا۔ اس جیسا مضبوط انسان نفس کے گھوڑوں پر لگام ڈالنے والا ایک دم سے ڈگمگایا تھا۔ دل الگ ہی تال میں دھڑکا تھا۔ نظروں کی گرفت میں وہ چہرہ جیسے قید ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی کے آگے کچھ اس طرح سے کھڑا ہوا تھا کہ منصا اس کے پیچھے چھپ کے رہ گئی تھی۔ شاید وہ اسے سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا۔ کتنا تحفظ بھرا انداز تھا اس شخص کا۔ سر، منصا کی آواز نے فضول کے سحر توڑ دیا تھا، جو اس کی بے انتہا خوبصورتی کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ لمحوں میں وہ حصار ٹوٹا تھا، جو اس کی ہتھیلی میں اپنا نازک ہاتھ دیے گاڑی کے آگے کھڑی تھی، مگر کچھ اس طرح سے کہ وہ اسفن یار ولی خان کے پیچھے چھپ کے رہ گئی تھی۔ میں اوور لگ رہی ہوں نا؟ منصا بنا کچھ گھبرائی ہوئی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، جس کی نگاہوں میں تپش تھی۔ وہ جھلسنے لگی، جو سہار نہیں پا رہی تھی۔ اس دل سے پوچھا، آپ اس وقت کتنے گہر ڈال رہی ہوں مجھ غریب پر؟ اسفن یار نے مدھم سی سرگوشی کی تھی، جو اس کا نازک مخروطی ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے اسے بکلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ دنیا بھلائے اس پری پیکر کے عشق میں گم تھا۔ انہیں اعتدال میں لانے کا کوئی سدباب کر دے، اس نے گزارش کی تھی، جو اپنی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی استدعا کر رہا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا، جس کا ساڑی کا پلو تھوڑا سائڈ کی جانب سرکا ہوا تھا۔ اسفن یار نے ہاتھ سمیت اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔
منسا نے آنکھوں میں حیرانگی سموئے اسے دیکھا تھا، جو اس کے چوڑے سینے پر اپنی نازک ہتھیلی جمائے دونوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جن کے درمیان انگشت جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا پلو استحقاق سے ٹھیک کیا تھا، جو پتھر کی بت بنی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے کی رنگت میں گلال سا کھلنے لگا تھا، بلکہ منو بوجھ تلے دب سی گئی تھی۔ گھبراہٹ نے جیسے اس کا راستہ معلوم کر لیا تھا۔ اسفندیار ولی خان کی نظریں منسا کے چہرے کا طواف کرنے لگی، جس کا ہلکے سے میک اپ سے ہوشربا حسن دو چند ہو گیا تھا۔ آئی ایم میڈ اباؤٹ یو۔ وہ اس کے ماتھے سے لبوں تک ایک لکیر کھینچ گیا، جس کا چہرہ اس کی قربت میں دہک رہا تھا۔ تمہاری خوشبو مجھے مسحور کر دیتی ہے۔ آئی ایم ایڈکٹڈ۔ وہ شخص اس کی گردن کے نزدیک اپنا چہرہ کیے اس کی مہک اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، جو بنا چھوئے اپنے اس عمل سے اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ سر، لیو می، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کی حرکتوں سے سرخ ہوتی جی جان سے لرزی تھی، جس کے انابی لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے یہ پل طویل کرنے ہیں، ان میں کوئی کہانیاں رقم کرنی ہے، کوئی تجدید کرنی ہے، کچھ رنگ بھرنے ہیں۔ وہ سب کچھ فراموش کیے ان لمحات کو دل فریب بنا رہا تھا، جو زیست کو اس کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا اس پر جھکا تھا، اسے خود سے قریب کیے۔ ایک شدت بھری گستاخی نے منسا کے حواس گنوا دیے، جو گھبرا کے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اسفن پلیز۔ منسا اس لمحے ان عنایتوں کو سہار نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے یوں بے حال ہوتا دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا، جو اس کے برانڈڈ کوٹ میں چھپی اس کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ اسفن نے اپنے دل کے بہکنے پر نظروں کا ارتکاز بدل لیا، جیسے منسا کی فکر تھی۔ چلو آؤ۔ وہ اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اس نے 5,000 کے کئی نوٹ منسا پر سے وار کے بہرے کو دیے تھے، جو کیمرے کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ منسا کے لیے یہ گلیمر اور بے باکی سے بھرپور ماحول کچھ نیا نہ تھا، مگر وہ منتشر سوچوں کے ساتھ وہاں کھڑی خائف ہوئی تھی، خود کو لائم لائٹ میں دیکھ کر۔ اس نے اپنے قدموں کو بریک لگائی تھی۔ What happened؟ اسفندیار نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا، جس کی پیشانی پر شبنم کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وہاں بہت زیادہ تعداد میں میڈیا والے کھڑے ہیں۔ وہ آگے کھڑے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ تو اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ تو مجھے ابھی آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ اندر جائیں پہلے۔ وہ منمنائی تھی۔ تم پھر شروع ہو گئی منسا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم میرے ساتھ ہی اندر جاؤ گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، جو اس کی ذہنی کیفیت کو اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، وہ شکوے کرتی منسا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے تم ٹینشن فری ہو جاؤ، ایک رات سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے صبح ویسے بھی دبئی جانا ہے تمہارے بابا کے پاس۔ اسفندیار ولی خان نے گویا دھماکہ کیا تھا اس کے سر پر، جس کے لیے یہ خبر کسی بم سے کم نہ تھی، مگر اس نے ظاہر نہ کیا تھا۔ مگر میں اتنے لوگوں کے درمیان میں سے کیسے جاؤں گی؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ داخلی دروازے کے آگے کھڑے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر بولی، تو وہ اس کی بات پر ہولے سے مسکرا دیا، جو اس کے مسکرانے پر خفیف سا ہوئی تھی۔ آپ کا خادم جب یہاں پر موجود ہے تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے میری جان؟ وہ توقف کے بعد بولا، جس کی بولتی آنکھیں اس پر کوئی سحر پھونک رہی تھی۔ میں آئے؟ اسفندیار ولی خان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے استحقاق سے اس کا ہاتھ خود تھام سکتا تھا، پر وہ پھر بھی اس کی اجازت کا طلبگار تھا، جس نے اپنا لرزتا ٹھنڈا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں تھما دیا۔ آج پہلی بار وہ خود پر سے اختیار کھو رہی تھی۔ اس نے بے خودی میں اس روشن پیشانی والے مرد کو دیکھا تھا، جو صرف اور صرف اس کا تھا، جسے خدا نے اس کے لیے چنا تھا، جو صرف اس کا طلبگار تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کے نازک شانے کے گرد اپنا مضبوط بازو حمال کیا تھا، جو سمٹی سمٹائی سی اس کے حصار میں مقید ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جو یہاں آ کر گھبرائی سی تھی، خود کو اسفندیار ولی خان کے حصار میں پا کر محسوس کری تھی، جو اسے چھوڑنے کا بالکل بھی خواہ نہ تھا۔ پورا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا،
لوگ خوشخبریوں میں مصروف تھے، جہاں آفس سٹاف سے لے کر حکومتی عہدیدار بھی اس پارٹی میں شامل تھے۔ وہ اسپاٹ لائٹ میں اسفند یار ولی خان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تھی، جہاں کئی ستائشی نظروں نے انہیں ایک ساتھ دیکھا تھا، جن میں جسیم، نگین اور ہیرا سر فہرست تھی۔ جسیم نے ان کا بھرپور ویلکم کیا تھا، جو اپنے بیسٹ بدی کے لیے بے انتہا خوش تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ گھبرائی ہوئی منسا کو لیے اسٹیج پر کھڑا ہوا تھا، جہاں بھانت بھانت کے رپورٹر ان دونوں کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ مسکراؤ منسا، اس کی نازک کمر کے گرد اپنا حصار کھینچ کر بولا جو سٹپٹائی تھی۔ اس طرح سستی سے کھڑی رہو گی تو لوگ سمجھیں گے میں تمہیں زبردستی یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہ اس کے کان کے نزدیک ہوئے دھیمے سے بولا، جو استحقاق سے کان کی لوہوں کو چومتا بظاہر مسکرایا تھا، مگر اس کا لہجہ سرد تھا، جو جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ کچھ غلط بھی نہیں سوچیں گے، اس شخص کی گرفت میں اس کے احسان خطا ہو رہے تھے، مگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے مسکرائی تھی، جو اسفند یار ولی خان کے لیے نہایت نایاب لمحوں میں سے ایک تھا۔ آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ منسا نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو اس کے لیے راز میں چھپے پنوں کی طرح تھا، جسے جاننے کی اسے جستجو سی تھی، جن پر سب کی نظریں فوکس تھی۔ تمہیں کیوریاسٹی ہو رہی ہے؟ اس نے ایک آئی برو اچکائی تھی۔ اسفند کی بھرپور توجہ اس کے ماتھے پر اٹکیلیاں کرتی بالوں کے لیٹوں پر تھی، جو اس کے ہونٹوں سے ٹکراتا دیکھ کر اسے ڈسٹرب کری تھی۔ وہ ہاتھ بڑھائے انہیں کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ لینے لگا، جنہیں آنکھیں پھاڑے لوگ دیکھ رہے تھے۔ کہا تو تھا جو بھی کروں گا ڈنکی کی چوٹ پہ کروں گا، تو آج وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے رشتے کو آفیشلی سب کے سامنے اناؤنس کر دوں۔ وہ دھیمے انداز سے بولتا اس کے ہوش اڑا گیا، جس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اسفند یار ولی خان زیر لب مسکرایا تھا۔ منسا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ آگے ہوا تھا، جس نے منسا کو ہزاروں کی تعداد میں کھڑے لوگوں کے درمیان خود میں بھیجا تھا، جو شوق کسی کیفیت میں تھی۔ اس کے ایک دم سے اتنے قریب آ جانے سے منسا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ یہ کون سا انداز تھا اس کا، جس میں بے خودی شامل تھی؟ یہی حال پنڈال میں کھڑی لڑکیوں کا تھا، جو انہیں ہال میں لگی اسکرین کے اوپر دیکھ رہی تھی، اور کچھ ان کے نزدیک کھڑی زیادہ تر تعداد حاسدین کی تھی، جو اسفند یار ولی خان سے رشتہ جڑنے کی آس میں بیٹھی تھی، جن میں کوئی منسٹر کی بیٹی تھی تو کوئی ٹاپ ماڈل، جو اسے منسا کے عشق میں یوں ڈوبا دیکھ کر غش کھانے کو تھی۔ وہ ایک گھٹنے کے بل اسٹیج پہ جھکا تھا۔ منسا، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی بنو گی، جو میری زندگی بالکل بدل کر رکھ دے گی، جو جاگتے میں، سوتے میں، حتیٰ کہ آفس کی فائلوں میں بھی مجھے دکھنے لگی۔ وہ مدھم سا مسکرایا تھا، جس کی مسکراہٹ بہت جان لیوا تھی۔ منسا کو یہ ماننا ہی پڑا، اس کی کالی شیشے جیسی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا اسفند یار ولی خان نے یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کیا تھا، یا وہ سچ میں اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا تھا؟ وہ لبوں پر ہاتھ رکھ گئی، جو اس سے تجدید وفا کر رہا تھا۔ میں اسفند یار ولی خان یہ اقرار کرتا ہوں منسا مجید سے کہ مجھے تم سے بے انتہا عشق ہے۔ تم میری حیات کا محور ہو، میرے جینے کا مقصد ہو۔ تمہیں اس دنیا میں خدا نے خاص میرے لیے بنایا ہے۔ میں آج یہ عہد کرتا ہوں اپنی بیوی منسا اسفند سے کہ آخری سانس تک میں صرف تمہارا رہوں گا۔ ان بھوری مقناطیسی آنکھوں میں کچھ تو ایسا سحر موجود تھا کہ وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہ سکی، جن میں اس کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ اسفند یار ولی خان نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کی نازک مخروطی انگلی میں پہنائی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھایا سکون بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش تھا۔ پارٹی میں موجود لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، وہیں کچھ لوگ غم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ آئی لو یو جان، آئی اڈور یو ڈیپلی، بی مائن فار ایور۔ وہ اس کے کان کی لوح پر اپنے ہونٹ رکھتا اپنی محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ منسا کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تھیں۔ وہ بھرپور استحقاق سے اسے تھام کر اپنے قریب کر گیا اور محبت کی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کر دی۔ وہ آنکھیں موندے پہلی بار خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس کے لیے یہ احساس کس قدر مسرور کن تھا کہ اس کا بچہ اس معاشرے میں گمنام زندگی نہیں گزارے گا،
بلکہ وہ ایک عزت دار باپ کے نام سے جانا جائے گا۔ منسا، یو اوکے؟ وہ اپنے سینے سے لگی منسا کو دیکھ کر بولا، جس کی آنکھیں چلملا رہی تھیں۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ مسکرائی تھی، جس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ دھوپ چھاؤں سا یہ منظر اس کے لیے اطمینان کا باعث بنا تھا، جس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ I hate tears۔ وہ جھکا تھا ان آنکھوں کو خراج بخشنے کے لیے، جو خدشوں سے دور اپنی آنکھیں طمانیت سے موند گئی، جس کے لمس میں اس کے لیے سکون تھا۔ کیا میں تھوڑی دیر ریسٹ کر سکتی ہوں؟ اسفن یار ولی خان جانے کون سے لوگوں سے اسے ملوا رہا تھا، جو سخت تھکاوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اُب کر بولی، یو اوکے؟ وہ متفکر سا منسا کی جانب پلٹا تھا، جو اسے کچھ نڈھال سی لگی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے اب اور مزید کھڑا نہیں ہو جا رہا۔ وہ لبوں کو دانتوں تلے دیے کسی الجھن کا شکار لگی تھی۔ آلرائٹ، یہاں پر ریسٹ روم ہے، تم کچھ دیر وہاں پر آرام کر لو، پھر گھر واپس چلتے ہیں۔ وہ ملائم لہجے میں بولا۔ نہیں، مجھے کسی روم میں نہیں جانا، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ یکدم گھبرا کے بولی، جو ریسٹ روم کے نام پر خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایک بار پہلے بھی اسے اسی طرح سے بھیجا گیا تھا۔ اسفن یار ولی خان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کس چیز سے خوفزدہ تھی۔ اس نے اصرار نہ کیا، مگر وہ خوش تھا اس کے اندر ہوتی تبدیلیوں سے، جو ولی پیلس کو آج پہلی بار اپنا گھر کہہ رہی تھی۔ تم ایسے کیوں سوچتی ہو کہ میں تمہیں کہیں اکیلا بھیجوں گا؟ وہ اس کی نازک کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حمائل کیے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جو اب بھی شاید عدم تحفظ کا شکار تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا منسا، ٹرسٹ می۔ خوفزدہ ہونا چھوڑ دو۔ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر اپنے تشنا لب رکھ گیا، جو اس پر کسی سایہ دار شجر کی طرح چھاؤں کیے ہوئے تھا۔ لیٹس گو۔ وہ منسا کو اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب پڑا تھا۔ بادل گرجنے لگے، بجلی آسمان کی زینت بن گئی، موسم نے اچانک رنگ بدلا، ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے چلنے لگے تاکہ متوقع بارش سے بچا جا سکے، جہاں وقفے سے آسمان و زمین بجلی کے چمکنے سے روشنی میں نہ آ جاتے۔ تو آخر تم نے آج جنگ کا اعلان کر ہی دیا اسفی؟ وہ سبق خرامی سے چلتے ہوئے پارکنگ کی جانب بڑھی تھی۔ اسفی! وہ حلق کے بل چلائی تھی، جو اس کی آواز پر پیچھے کی جانب پلٹا تھا، جہاں سارا کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگوار لکیریں ابھری تھی۔ تم نے اس لڑکی کے لیے مجھے ریجیکٹ کیا؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسفن یار ولی خان سے سوال کر رہی تھی، جسے منشا ششت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس تمہارے کسی بھی فضول سوال کا جواب نہیں، بہتر ہوگا اپنی شکل گم کر لو۔ وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولا۔ تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا اسفی۔ کس چیز کی کمی تھی مجھ میں جو تم نے اسے فوقیت دی مجھ پر؟ اسفن یار ولی خان نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا تھا، جس کے ہر ایک انداز سے غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ خفیف سا ہوا اس کی جانب پلٹا تھا۔ اس دوران منسا گمگو سی کیفیت میں الجھتا دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار اب تیز بارش میں بدلنے لگی تھی، تمہاری گھٹیا پلاننگ کی وجہ سے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، جس کا دماغ اس کی بات سن کر بھگ سے اڑ گیا۔ اسفی، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں 2-3 دن واویلا کروں گی اور خود ہی تھک کر چپ ہو جاؤں گی، ہے نا؟ وہ تنگ جینس اور سفید ٹی شرٹ میں منسا کو کوئی ماڈل گرل لگی تھی۔ اگر تم مجھے نہیں ملی نا، تو میں اسے بھی تمہارے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ وہ خپتیوں کی طرح منسا پر جھپٹی تھی، جسے اسفن یار ولی خان نے پھرتی سے اپنے پیچھے کیا تھا۔ انسان بن جاؤ سارا۔ اس نے سارا کو دھکیلا تھا پوری قوت سے، جو منہ کے بل نیچے گری تھی۔ میری بیوی کی طرف بری نگاہ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، یہ اسفن یار ولی خان کی بیوی ہے، جس پر ایک کھرونچ بھی آنا مجھے برداشت نہیں۔ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوا اس پر گرجا تھا، جو سانس چڑھنے کے باعث ہانپ رہی تھی۔ گارڈ چکنے ہوئے تھے۔ بگاڑ لو، تمہیں جو بگاڑنا ہے۔ چلو اسی صورت میں سے اسفن یار ولی خان سارا دلاور کے قریب تو ہوگا۔ وہ مسکرائی تھی، جو 2 قدم چل کر ان کے نزدیک ہوئی تھی۔ تمہاری ذہنیت ہی گندی ہے، تم ایک آلودہ دماغ رکھنے والی خپتی لڑکی ہو، جسے میں کسی بھی لائق نہیں سمجھتا۔ وہ منسا کو لیے واپس پلٹا تھا،
جنہیں دیکھ کر سارا دلاور نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ میں اس بچ کو نہیں چھوڑوں گی، وہ جنونی ہو رہی تھی، جس نے اچانک اپنی کمر میں لگی گن نکال کر منسا کا نشانہ لیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اسے مار پاتی۔ بیک وقت گارڈ کی گولی نے اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا تھا جو چونک گیا تھا۔ وہ بجائے گن گرانے کے سارا کے بازو کو چھوتی چلی گئی۔ اسفندیار ولی خان ماتھے پر بل ڈالے اس کی سمت پلٹا تھا، جو منسا کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے کھڑا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جس کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر وہ مدہوش ہوئی تھی، جو اسے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ سارا، آئی ایم وارننگ یو، اب کی بار گارڈ کا نشانہ چوکے گا نہیں، یہ گولی سیدھا تمہیں اوپر پہنچائے گی، اس لیے پلٹ جاؤ۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا جس پہ کوئی اثر نہ تھا۔ میں تمہیں ہارنے کے لیے نہیں بنی اسفی۔ اس نے ایک بار پھر گن تانی تھی، جو نڈر انداز میں اس کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ زندہ رہے، مگر شاید اسے مرنے کا خبت ہوا چلا تھا۔ اسفی ہٹ جاؤ آگے سے، وہ چلائی تھی۔ بارش انہیں بھگونے لگی۔ چلاؤ گولی، میرے ہوتے ہوئے تم منسا کو چھو بھی نہیں سکتی، وہ سرد لہجے میں بولا جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اسفنن نہیں، منسا نے اس کا کوٹ پیچھے سے جکڑا تھا۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی تھی، جو خوفزدہ تھی، جو اس کے لیے اپنی جان بھی داؤ لگانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسفن میں کہہ رہی ہوں ہٹ جاؤ، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، جو جانتی تھی اس کے گارڈز اسے نہیں بخشیں گے۔ میں یہی ہوں، تم کرو جو تمہیں کرنا ہے، میں آج اس قصے کو یہیں ختم کر کے جاؤں گا۔ اگر تم گولی چلاؤ گی تو میرے گارڈز بھی گولی چلائیں گے، اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ تبھی یکدم جسیم نے اسے پیچھے سے قابو کیا تھا۔ سارا کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تمہیں اتنا مارجن کیوں دے رہا ہے؟ تم جانتی ہو پھر بھی ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ جسیم نے اس کا بازو دبوچ کر اس کے ہاتھ سے گن چھینی تھی۔ ہاں میں ہو گئی ہوں پاگل، میں اس شخص کے پیار میں پاگل ہوں، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ گلا پھاڑ کے چلا رہی تھی، جس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس کے باپ کو فون کرو، کہو اسے جلد سے جلد کسی پاگل خانے میں جمع کرواؤ۔ وہ نیچے بیٹھی زخمی سارا دلاور پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر پلٹا تھا، جسے سارا کے لفظوں نے جکڑا تھا۔ اسفی، یاد رکھنا، یہ میرا وعدہ ہے، اگر میں بسی نہیں تو اسے بھی بسنے نہیں دوں گی، وہ کٹیلے لہجے میں بولی۔ بس بہت ہو گیا، تمہیں تو میں بساتا ہوں، رکو۔ سارا کی بات پر اسفندیار ولی خان کو بھڑکتا دیکھ کر منسا کی گرفت اس کے کثرتی بازو پر مضبوط ہوئی تھی، جو منسا کا ہاتھ جھٹک کر سارا کے نزدیک کیا تھا۔ اسے پوری قوت سے سارا کے منہ پر ایک تماچا چڑھا تھا، جو منہ کے بل نیچے گری تھی۔ تم عورت ذات کے نام پر ایک دھبا ہو۔ اسفندیار غصے سے گرجا تھا۔ سارا بکھرے بالوں کے ساتھ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس دن کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ غصے سے اس کی نسیں کنپٹی کے پاس سے ابھرنے لگی تھی۔ میں بہت خراب آدمی ہوں، مجھ سے مت الجھنا۔ آج تو میں دوسری اور آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، تمہارے باپ کی خاطر میری بیوی کو ٹارچر مت کرو، ورنہ تمہارا نام و نشان بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ وہ شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، پھر پلٹ کر منسا کی جانب پڑھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ اسفندیار ولی خان بنا کوئی دوسری بات کیے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھائے اپنی پراڈو کی جانب بڑھا تھا، جو شدید خوفزدہ تھی۔ وہ بھیگے وجود کے ساتھ ٹھنڈ میں کپ کپا رہی تھی۔ منسا فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کی ڈرائیونگ سے بخوبی اندازہ کر پا رہی تھی کہ وہ اس وقت کتنے اشتعال میں تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو 24 ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے تبصرے کامنٹ ضرور کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک، یا ہو سکتا اگر میں پہلے لکھ لوں تو پہلے ہی اپلوڈ ہو جائے، جلدی ملیں گے۔ آرزش برہمشاہ خان اور ٹیم کلاسک کا آپ سب کو سلام۔ اللہ حافظ۔